خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ چوتھے باب کی پہلی آیت سے سنیں گے۔ اس وقت یسوع روح القدس سے معمور ہو کر اردن سے لوٹا اور وہ روح کی ہدایت سے بیابان کو گیا 40 دن تک اور شیطان سے آزمایا جاتا رہا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا۔ جب وہ پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی۔ تب شیطان نے اسے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر کو کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اسے جواب دیا، لکھا ہے کہ انسان سے روٹی سے نہیں جیتا بلکہ خدا کے ہر کلمے سے زندہ رہے گا۔ اور شیطان نے اسے ایک اونچے پہاڑ پر لے جا کر دنیا کی ساری مملکتیں پل بھر میں دکھائیں، اور شیطان نے اسے کہا کہ میں یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت تجھے دوں گا، کیونکہ یہ مجھے سونپے گئے ہیں، اور جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ بس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ پھر وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا کہ تیری حفاظت کریں، اور کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگے۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ اور شیطان جب طرح طرح کی آزمائشیں کر چکا تو مقررہ وقت تک اس سے الگ رہا۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آج ہم پاک ماں کلیسیا کے ساتھ مل کر روزوں کے پہلے اتوار کی عبادت میں شامل ہیں۔ روزوں کے ایام بابرکت ایام ہیں، خدا کے ساتھ جڑنے، خدا کی رحمتیں حاصل کرنے کے ایام ہیں۔ 40 دن جو ہے یہ بڑے ہی خاص ہیں۔ 40 دن کا دورانیہ ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں، نئی زندگی کا تجربہ کریں، اور خاص طور پر غلامی سے آزادی کا تجربہ کریں، اندھیرے سے روشنی کا تجربہ کریں، اور گناہ سے زندگی کا تجربہ کریں۔ روزوں کے ایام میں خاص طور پر 3 باتوں پر اور 3 کاموں پر جاتی ہے کہ زندگی میں روزوں کے ایام میں خاص طور پر 3 باتیں یاد رکھیں، 3 کام۔ اور پاکمہ کلیسیا بھی روزوں میں 3 کاموں کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ پہلا دعا، دوسرا روزہ، اور تیسرا خیرات۔ یہ 3 کام، یہ 3 کام جو ہے یہ خاص طور پر روحانی پلر ہیں، روزہ، دعا اور خیرات۔ جب ہم نے روزوں کا آغاز کیا راہ کے بت پر تو کلیسیا یہ
تلاوت پڑھتی ہے متی رسول کی انجیل کے 6 باب میں، جو روزے کے بارے میں ہے، دعا کے بارے میں اور خیرات کے بارے میں ہے۔ ایک بلڈنگ کو مضبوط رکھنے کے لیے اور کھڑا کرنے کے لیے ہم پلر استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ بلڈنگ مضبوط رہے اور کھڑی رہے۔ اور ہماری زندگی کی جو بلڈنگ ہے، روحانی طور پر اسے 3 پلر کی ضرورت ہے، وہ روزہ ہے، دعا ہے اور خیرات ہے۔ دعا ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتی ہے، اس لیے دعا کے لیے وقت نکالیں۔ روزہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ جوڑتا ہے، اس لیے روزہ رکھے تاکہ اپنی ذات کا سفر کریں۔ اور خیرات ہمیں اپنے ہمسائے کے ساتھ جوڑتی ہے تاکہ ہم دوسروں کی مدد کریں۔ دعا کے ساتھ ہم خدا کے ساتھ جڑتے ہیں، روزے کے ساتھ ہم اپنی ذات کے ساتھ جڑتے ہیں کہ میں کون ہوں، کیسا ہوں، اپنی ذات کا سفر کرنا۔ اور جب خیرات کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تو دوسروں کے ساتھ جڑتے ہیں، ضرورت مند لوگوں کے ساتھ اور ہمسائے کے ساتھ جڑنا۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ بھی جڑیں، خدا کے ساتھ جڑیں اور ہمسائے کے ساتھ۔ اس لیے مسیح خدا نے کہا کہ جس طرح تو اپنے آپ کو پیار کرتا ہے نا، اپنے ہمسائے کو بھی پیار کر، جو اپنے لیے چاہتا ہے ہمسائے کے لیے کر۔ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے پیار کر اور اپنے ہمسائے کو اپنی طرح پیار کر، جس طرح تو اپنی ذات سے پیار کرتا ہے، اپنے آپ کو پیار کرتا ہے۔ اپنے آپ کو پیار کرنا، اپنے آپ کو جاننا، خدا کے ساتھ جڑنا دعا کے ساتھ، اور خیرات کے ذریعے ضرورت مندوں کے ساتھ جڑنا۔ مسیح خداوند جب بھی نظر آتے ہیں بائبل مقدس میں تو ضرورت مندوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، بیماروں کے ساتھ نظر آتے ہیں، دکھی لوگوں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں بھی بیماروں کے ساتھ، دکھی لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے تاکہ ہم خدا کے رحم کا تجربہ کریں کہ ہم کون ہیں۔ تو یسوع مسیح ہمیں کہاں نظر آتے ہیں؟ دکھی لوگوں کے ساتھ، ضرورت مند لوگوں کے ساتھ، بیمار لوگوں کے ساتھ، پریشان لوگوں کے ساتھ۔ تو ہم بھی ان کے ساتھ جڑیں۔ تو یہ روزوں میں 3 کام ضرور کریں، 3 کام، اور جو بھی کرنا ہے دل سے کرنا، مجبوری سے نہیں۔ دعا بھی کرنی ہے کہ اپنی کوٹری میں جا، اپنے اندر تو جانے اور تیرا خدا جانے۔ جب دعا کرنی ہے تو اپنی کوٹری میں جانے کا مطلب ہے اپنے اندر، اپنی ذات میں۔ اور جب تو دعا کرے تو تیرا خدا جانے، تو کیا بات کر رہا ہے؟ تیرا رابطہ تیرے خدا کے ساتھ ہو، وہ تیری دعا میں اثر ہوگا۔ اور جب تو خیرات کرے تو دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ وہ بھی تیرا خدا جانے کہ تو کیا کر رہا ہے، اور مجبوری سے بھی۔ اور جب تو روزہ رکھے تب بھی تو اپنے خدا کے لیے اور خدا سے برکتیں پانے کے لیے۔ ہم 40 روزے رکھتے ہیں، اور بائبل مقدس میں جو 40 کا عدد ہے یہ نئی زندگی کا عدد ہے۔ 40 نوح کے دور میں 40 دن اور رات بارش ہوئی تاکہ بدی ختم ہو جائے، نئی زندگی شروع ہو۔ 40 دن تاکہ 40 دنوں کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو، گناہ لدہ زندگی ختم، اور نئی زندگی خدا میں، جس میں خدا کے ساتھ پیار ہو، خدا کی بندگی ہو، خدا کی عبادت ہو۔ 40 دن رات، 40 سال خدا نے بنی اسرائیل قوم کے بیابان میں 40 سال رہنمائی کی، ان کے لیے معجزات کیے، اپنی محبت کو خدا دکھاتا رہا تاکہ وہ غلامی سے آزادی کی طرف، موت سے زندگی کی طرف، اندھیرے سے روشنی کی طرف آئیں اور زندگی کا تجربہ کریں۔ 40 سال خدا ان کے ساتھ رہا، رہنمائی کر، وہ خدا کے ساتھ وفادار رہیں، خدا کی محبت کو، معجزات کو پہچانے۔ موسیٰ نے 40 دن جو ہے خدا کے حضور میں گزارے اور 10 احکام ملے۔ موسیٰ نے 40 دن جو ہے خدا کے حضور میں گزارے اور 10 احکام ملے۔ جب الیاس نبی نے، فرشتے نے روٹی دی، اس نے کھائی، 40 دن کا اس نے سفر خدا کے ساتھ کیا، 40 دن کا سفر۔
نانوا کے لوگ خدا سے دور ہو گئے تو یونس نبی کو بھیجا گیا کہ 40 دن کا دورانیہ ہے، اس کے بعد نانوا تباہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے فائدہ اٹھایا، 40 دن کا اعلان ہوا، معافی مانگ لی انہوں نے، 40 دن ملے، انہوں نے روزہ رکھا، دعا کی، زمین پر بیٹھ کے راکھ سر میں ڈالی، توبہ کی، معافی مانگی، اور 40 دنوں میں خدا نے انہیں نئی زندگی دے دی۔ 40 دنوں کے بعد نینوا تباہ ہو جائے گا، مگر 40 دنوں میں انہوں نے توبہ کی۔ 40 دن ملے ہیں، وقت مل گیا، ضائع نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا۔ 40 دن ملے ہیں تو اس کو خدا میں گزاریں، دعا میں گزاریں، بندگی میں گزاریں، روزے میں گزاریں، حلیمی میں گزاریں، وفاداری میں گزاریں۔ تو ہمیں 40 دن ملتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو 40 دنوں میں توڑنا ہے، دعا میں گزارنا ہے۔ دعا کے لیے ضرور وقت نکالیں، تھوڑی دعا کریں، ضرور وقت نکالیں، تاکہ 40 دنوں میں توڑنا اپنے آپ کو۔ ایک پلان کہ 40 دنوں میں پہلے بڑے دھیان سے بات سنوں گا اور 10 منٹ کے بعد ہی سوچ سمجھ کے کہ مجھے کون سا جواب دینا چاہیے وہ کروں گا۔ اتنی جلدی کسی کی بات سن کے جواب نہیں دوں گا۔ جلدی میں دیا ہوا جواب مشکل کا باعث بن سکتا ہے، لڑائی جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے، نفرت کا باعث بن سکتا ہے، جدائی کا باعث بن سکتا ہے، فساد کا باعث بن سکتا ہے، نفرت کا باعث بن سکتا ہے۔ تو میں بات کو دھیان سے سن کے سوچوں گا، پھر بڑے تحمل کے ساتھ غور و خوض کرنے کے بعد ہی جواب دوں گا۔ تو دیکھیں آپ کی زندگی خوشحال ہوگی۔ روزوں میں اپنے آپ کو توڑنا، کسی نے سخت بات کی ہے، غصے سے کی ہے، تو میں اس کو برداشت کروں۔ مضبوط آدمی ہی سخت چیزوں کا مقابلہ کر لیتا ہے، سخت۔ تو جو کمزور ہوتا ہے نا وہ نہیں، مضبوط جو ایمان میں مضبوط ہو وہ سخت اور مشکل باتوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے، حالات کا بھی مقابلہ کر لیتا ہے۔ تو سخت باتوں کو میں نے کیا کرنا ہے، اپنے اچھے رویے سے کو بدل دینا۔ تو ان 40 دنوں میں مجھے اپنے آپ کو توڑنا ہے۔ نینوا کے لوگوں نے کتنا بدلا ہوگا، انہوں نے اپنی زبان کو بدلا ہوگا، کردار کو بدلا ہوگا، سوچ کو بدلا ہوگا، کتنا کچھ اپنے آپ کو بدلا ہوگا کہ خدا نے اپنا ارادہ ہی بدل لیا۔ خدا ہلاک کرنا چاہتا تھا، خدا نے اپنا ارادہ بدلا، کیونکہ لوگوں نے اپنے آپ کو بدلا اور بہت زیادہ بدلا اور مکمل بدلا۔ پھر خدا نے اپنا ارادہ بدلا، مگر خدا نے اعلان کر دیا تھا کہ نینوا تباہ ہو جائے گا، نینوا تباہ ہو جائے گا۔ نوح کے دور میں بھی خدا نے اعلان کیا، 40 دن رات بارش ہوئی، مگر لوگوں نے مذاق سمجھا، نوح پر ہنستے تھے، آپ کشتی بنا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، اس لیے تباہ ہوئی۔ مگر نینوا کے لوگوں نے کیا کیا، سیریس لیا، 40 دنوں کو سیریس لیا انہوں نے ایسے نہیں گزارے، انہوں نے سیریس لیا، نہیں اب 40 دنوں میں کچھ تو ہے نا، خدا نے اعلان کیا کچھ تو ہم غلط ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو بدلا، اپنی سوچوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنے خیالوں کو، اپنے کاموں کو بالکل بدل لیا۔ خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا، ٹھیک ہے، اب بدل گئے ہیں۔ تو خدا نے کہا بس ان کو میں زندگی دے دوں گا، موت نہیں، ہلاک نہیں ہوں گے، زندگی۔ تو ہمیں ان 40 دنوں میں اپنے آپ کو توڑنا ہے، توڑنا ہے۔ 40 کا عدد جو ہے نئی زندگی کا ہے، نئی زندگی پانی ہے، نئی زندگی۔ مسیح خداوند نے آج کے انجیل پاک میں 40 دن جو ہے بیابان میں گزارے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، 40 دن۔ تو 40 روزوں کا ذکر موسیٰ کے بارے میں ہے، لحاظ کے بارے میں، اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ 40 بائبل مقدس میں اور بھی بہت سے روزوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ تو مجھے 40 دنوں میں کیا کرنا ہے، توڑنا ہے، تجربہ کرنا ہے۔ ویسا ہی رہوں گا یا بدلوں گا؟ بدلنے سے، زندگی میں رویوں میں بدلاؤ لانے سے زندگی ملے گی۔ جو جھکتا نہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ عاجزی، حلیمی، خاص طور پر روزوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم روزوں کے دوران اتوار کو روزہ نہیں رکھتے، اتوار کو روزہ نہیں رکھتے۔ کیوں اتوار کو روزہ نہیں رکھتے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ مسیح خداوند کے جی اٹھنے کا دن ہے، یہ ہمارا منی ایسٹر ہے، چھوٹی عید ہے۔
मिनी ईस्टर है, इसलिए ये खुशी का दिन है, यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठते हैं, ये हमारी ईद का दिन है, खुशी का दिन है। इसको कहते हैं मिनी ईस्टर, छोटी ईद है। तो मिनी ईस्टर है, यीशु मसीह के जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, से फतह पाई, मौत पर फतह पाई, गालिब आया। तो इसलिए हम इस दिन रोजा नहीं रखते, हम जो है खुदा की मोहब्बत का तजर्बा करते हैं, उसकी कुदरत पर गौर करते हैं, खुशी मनाते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए जो है अतवार के दिन रोजा नहीं रखते। इसके साथ साथ रोजों में हम पाश्चात्य लेते हैं, क्योंकि ये रूह की खुराक है। याद रखें, रोजा किस लिए रखें? ताकि हमारी रूह जो है वो पाक हो जाए, साफ हो जाए, अच्छी हो जाए हमारी रूह। तो यीशु का पाक बदन पाश्चात्य रूह की ग़िज़ा है, इसलिए जब भी रोजा रखा हो तो आप पाश्चात्य लें, क्योंकि ये रूह की ग़िज़ा है। रूह के लिए तो रखा है कि रूह ठीक हो जाए, रूह ठीक हो जाए। जिस्म के लिए रोटी है, खाना है, मगर रूह के लिए जो है वो खुदा का कलाम है और यीशु का पाक बदन है। इसलिए जब रोजा रखा हो तो पाश्चात्य लें, ताकि हमारी रूह को ताकत मिले, रूह मजबूत हो, रूह अच्छी हो जाए, खुदा के साथ जुड़ जाए, नेक हो जाए, अच्छी हो जाए। और आज जो है हर साल रोजों का पहला अतवार जो होता है, हम यीशु मसीह के खास तौर पर मसीह खुदावंद की आजमाइशों का जिक्र किया जाता है। हर साल जब पहला अतवार होता है तो मसीह खुदावंद की आजमाइशों का जिक्र किया जाता है। कितनी आजमाइशें आई? तीन आजमाइशों का जिक्र किया गया है। और आजमाइश है क्या? आजमाइश हमारे ईमान की परख होती है। आजमाइश क्या है? हमारे ईमान की परख है कि ये शख्स ईमान में कितना मजबूत है। जो इसका ईमान है, हमारा ईमान क्या है यीशु पर। तो आजमाइश में यह देखा जाता है कि ईमान में कितना मजबूत है। साडे ईमान की परख हुंदी है, सानू जांचिया जांदा है, सानू परखिया जांदा है, सानू वेखिया जांदा है। आजमाइश कौन कौन सी आ सकती है, बता सकते हैं? आजमाइश परेशानी की आ सकती है, बीमारी की आ सकती है। बंदा बीमार हुआ, क्या मैं खुदा पर ईमान रखूं या ना रखूं? आजमाइश है। शिफा नहीं मिल रही, काफी देर हो गई है, कुछ हो नहीं रहा, क्या करूं? क्या फिर भी खुदा पर ईमान रखूं? आजमाइश। और रोजगार की आजमाइश है, रोजगार की आजमाइश है। कारोबार नहीं है, क्या करूं? चोरी शुरू कर दूं? आजमाइश है। नहीं, मुझे खुदा पर पुख्ता ईमान रखना है, खुदा देगा, खुदा रोजगार देगा, खुदा बरकत देगा, मुझे उस पर ईमान रखना है, साबित कदम रहना है। आजमाइश। चोरी की आजमाइश है। तो बेशुमार आजमाइशें हैं। आजमाइश हमारे ईमान की परख है कि ईमान में कितना साबित कदम है। औलाद की, औलाद नहीं है तो हम क्या खुदा पर ईमान रखना ना रखें, दुआ ना करें? मुसलसल कोई बात नहीं, खुदा ने जिंदगी दी है। अगर एक चीज नहीं दी खुदा ने, दे देगा, बाकी तो दी हैं। तो हम वो देखें जो खुदा ने दिया, खुदा ने देखें और बहुत सी बरकतें दी होंगी। अगर एक नेमत में थोड़ी देर है तो दूसरी नेमतें देखें, घर देखें, रोजगार देखें, अपने जीवन साथी को देखें, अपने माँ बाप को देखें, बहन भाई। तो बहुत सी खूबियां हैं कि मेरा माँ बाप जो है मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे बहन भाई मेरी बड़ी फिक्र करते हैं, खुदा ने अच्छा रोजगार दिया है। अगर एक चीज में थोड़ी देर है तो हम पुख्ता रहें, बुड़बड़ाएं ना। तो आजमाइश तो यही है। 40 साल बियाबान में खुदा ने बनी इसराइल कौम की रहनुमाई की। आजमाइशें आई, कभी कभी तो बुड़बड़ाना शुरू किया,
پانی نہیں مل رہا، کھانا نہیں مل رہا، تو کیا ہم بھی مشکل وقت میں اگر کوئی چیز برکت ملنے میں دیر ہے کیا بڑبڑاتے ہیں؟ آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں یا بڑبڑاتے ہیں؟ ایوب نبی کیا آزمائش آئی تھی اس پر؟ سارا کچھ چلا گیا، دولت بھی چلی گئی، بچے بھی چلے گئے، بیماری آ گئی۔ تو یہ بھی ہے، کچھ ہے، اگر کچھ چلا گیا خدا پھر دے دے گا، ہمیں خدا پر بھروسہ، کوئی بات نہیں، میں ویسے ہی رہوں گا۔ اگر دنیا کی چیزوں میں کمی آ گیا، دولت میں، جائیداد میں، تو خدا دے دے گا، خدا پھر جس نے پہلے دیا تو پھر دے گا، مجھے اس پر ایمان ہے۔ خدا کے گھر سے دور نہیں جاؤں گا، نماز سے دور نہیں جاؤں گا، پیار محبت میں دور نہیں جاؤں گا، صادق کچھ نہیں، خدا پھر دے دے گا، خدا دیتا ہے، جس نے پہلے دیا تھا وہ پھر دے دے گا۔ اس کو دوبارہ سے اولاد ملی، دوبارہ سے گھر ملا، بیمار ہو گیا، بہت سخت بیمار ہوا، بہت سخت، پھر بھی اس نے خدا کو مبارک کہا، کوئی بات نہیں، خدا دے گا۔ تو وہ ثابت قدم رہا آزمائش میں، خدا کو مبارک، خدا نے دیا ہے، خدا نے اسی کا نام مبارک ہو، میں خدا کو مبارک کہوں گا، اس نے دیا تھا، اس نے لیا ہے، دینے والا بھی وہ ہے، لینے والا بھی وہ، میں کون ہوں؟ اس نے مجھے بھی زندگی تو اسی نے دی ہوئی ہے، اسی کا ہی ہوں، اسی کا ہے، وہ بھی دے دے گا۔ تو ہمیں پیار دکھانا ہے، جیسے بچے ماں باپ کو پیار دکھاتے ہیں تو پھر ماں باپ کی توجہ ان کی طرف ہوتی ہے، یہ بچہ بڑا تابعدار ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں نہیں اس کے لیے دے دو، یہ بہت پیار کرتا ہے، یہ امی کا خیال رکھتا ہے، ابو کا خیال رکھتا ہے، امی سے پوچھ کے چلتا ہے، ابو سے پوچھ کے چلتا ہے، تو پیار تو سب سے ہی کرتے ہیں، مگر ماں باپ کی زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ امی جی بتائیں کیا کریں، ابو جی بتائیں کیا کریں، اتنا تابعدار بچہ ہے، ہر بات ماں باپ سے پوچھ کر کرتا ہے، تو ماں باپ کی توجہ بھی ان کی طرف ہوتی ہے، ان کی طرف ساتھ۔ صرف خدا بھی کہتا ہے کہ اتنا بندہ ثابت قدم ہے، اس کا دھیان میری طرف ہی ہے، تو پھر میں اس کی طرف دھیان کرتا ہوں۔ ماں باپ بھی کہ یہ ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں، ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، تو ماں باپ تو میں بھی اس کی طرف دھیان کروں گا۔ تو ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رہنا ہے۔ بیماری میں آزمائش آئی، ثابت قدم۔ تو آج مسیح خداوند لکھا ہے کہ وہ روح کی ہدایت سے بیابان میں گیا، سرا، بیابان، پہاڑ، ریگستان، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ظاہر ہوتا ہے آزمائش کہاں پر آتی ہے؟ جہاں کچھ بھی نہ ہو۔ آزمائش جب انسان تنہا ہو، جب انسان بیمار ہو، جب وہاں پر کچھ زندگی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بیابان کا مطلب ہے کہ جب مشکل آ جائے، مشکل آ جائے، وہ مشکل بیماری کی ہو سکتی ہے، روزگار کی ہو سکتی ہے، فیس کی ہو سکتی ہے، اور کھانے کی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز کی آزمائش ہے۔ اب مجھے اس آزمائش میں ثابت قدم ہے، تھوڑی دیر صبر کر، جرا انسان صبر کرتا ہے، آزمائش سے پورا اترتا ہے، وہ زندگی جی کامیاب ہوتا ہے۔ ایوب ثابت قدم نکلے آزمائش دے وچ، بیماری آئی، ثابت قدم ہے، خدا نے دوبارہ زندگی دیتی۔ ایک شخص سی، سارا دن روزگار نہیں ملیا، پریشان سی، گھر جان گھر رخ کیتا، سارا دن روزگار لبدا گیا تے پریشان سی۔ راہ جاندیاں روڈ تو بہت زیادہ پیسے مل گئے، ایک دم انہیں پیسے ویکھے، انہیں پیسے چکے، خوش ہو گیا، کیونکہ گھر اج کھانا نسی ہے گا، اج پیسے نسن ہے گے، اج روزگار بھی نہیں ملیا، دیہڑی نہیں ملی، بڑا پریشان سی، پیسے مل کے خوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر تو بعد ایک بندہ اتنے پہنچیا، پوچھنے لگ پیا ہر ایک نو، سر کسی نے اتنے کوئی چیز ڈگی تو نہیں دیکھی؟ بہت پریشان سی، بہت دکھی سی، تے لگاتار ہر ایک نو پوچھن چ بیزی سی، لبن چ بیزی سی،
تو انہیں پوچھا سر کی ہویا؟ انہیں سر میرے پیسے سن ڈگ پے نے، میری امی ہاسپٹل کے آپریشن ہونا سی، بڑی مشکل نہ پیسے کا انتظام کیا ہے، پیسے ڈگ پے نے، امی کا آپریٹ نہیں ہونا۔ انہیں کہا پریشان نہ ہو، اے تیرے پیسے نے، اے تیرے پیسے نے، جلدی جا تے اپنی امی کا علاج کروا۔ آواز آئی پیسے چک لے، ضمیر چ ایک آواز آئی کہ نہیں یہ تیرے نے، یہ کسی ضرورت مند نے، شاید یہ تیرے نہیں ہے، ہو سکتا ہے تیرے تو زیادہ ضرورت ہو دے دیتے۔ بڑا مایوس ہو کے پریشان ہو کے گھر گیا، گھر ویکھیا تو گھر سارے بچے کھانا کھا رہے ہیں، پریشان ہویا کھانا کتوں آ گیا؟ انہیں کہا جب سایاں دے گھر پروگرام سی، مہمان ہے، کھانا بہت سی، انہیں ساڈے ہل کل دیتا، ساڈے ہل کل دیتا۔ تے خدا معجزات کرتا ہے، خدا نوں ساڈی فکر ہے، کسی دی کوئی چیز مل جائے تو ایک آواز آتی چک لے، اٹھا لے، اٹھا لے، کوئی نہیں دیکھ رہا، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ پیسے ہو، کوئی چیز ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، اٹھا لے۔ یاد رکھو جیڑی تہاڈی نہیں، تہاڈی نہیں، جیڑی اساں یا چوری کیتی ہے یا کسی دی چیز نو اپن بنایا، وہ خوشی نہیں ملنی، تمہیں خوشی نہیں ملنی، پریشانی رہنی، پریشانی رہنی۔ پھر ایک ضمیر چو آواز آتی ہے، اسی وہ آواز نہیں جی ضمیر دی آتی ہے، خدا دی آواز ہوتی ہے، نہیں یہ تیری نہیں کسی اور دی ہے، تیری نہیں۔ اسی دنیا دی آواز سننی ہے یا اپنے ضمیر دی آواز سننی ہے؟ ضمیر دی آواز سننی ہے۔ جہاں بندہ اپنے ضمیر دی آواز سنتا ہے نا وہ خوش رہتا ہے۔ جہاں بندہ دنیا دی آواز سن کے کسی دی چیز نو اپنی بنا لینا نا وہ پریشان ہی رہتا ہے، وہ چیز بھی چلی جاتی ہے تو پریشان بھی رہتا ہے، پاویں کڈی بھی بڑی چیز ہوگی، وہ چلی بھی جاتی ہے تو بندہ پریشان، کیونکہ وہ حاصل اچھے طریقے نہ نہیں کی گئی، چلی جائے، وہ میری نہیں سی، کسی دی چکی ہے، کوئی بھی راج ہو، کوئی چیز مل جائے میری نہیں۔ تو انسان ہمیشہ آزمائشاں آندیاں نے، ہاں آزمائشاں کیویں دا رسپانس دینا ہے، تو آزمائشاں تے غالب کون آ سکتا ہے، کامیاب کون ہوئے گا؟ آزمائشاں تے ہر بندے تے آندیاں نے، آزمائشاں آندیاں نے ہر بندے تے، آزمائش آندی ہے جھوٹ بولن دی، کسی نے جھوٹ بول دی ہے، آزمائش آندی ہے دھوکھا دین دی، آزمائش آندی ہے بےایمانی کرن دی۔ اساں کیویں قابو ہیں؟ آزمائشاں تے یسوع مسیح دی آزمائشاں آئیاں، شیطان نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کیا روٹیاں بن جائیں۔ بھوک لگی ہوئی تھی، ضرورت بھی ہے، بھوکا بھی ہے، تو ہماری بیسک نیڈ جو ہے نا، بیسک نیڈ روٹی ہوتی ہے، کچھ بھی ہے کہ روٹی تو ملنی ہے نا، روٹی لی جو مرضی کر لیں، بیسک نیڈ ہے انسان کی، جسم کی نیڈ ہے، بیسک نیڈ ہے، ضرورت ہے، کھانا ہے، بھوک لگی، زندگی دے جینا تو ہے نا، روٹی تو کھائیے ہاں، جو ہوئے گا وہ دیکھا جائے گا۔ تو مسیح اگر تو خدا کے بیٹا ہے تو ان روٹیوں سے کیا ہے، پتھروں سے کیا ہے کہ روٹیاں بن جائیں۔ تو مسیح خدا نے کہا، خدا کے پاکر نے کہا کہ انسان سے روٹی نہ نہیں جیتا بلکہ خدا کے کلام کے ساتھ، خدا کی باتوں کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ تو غالب کس طرح آئیں گے آزمائشوں پر؟ کلام کے ذریعے۔ مسیح خداوند غالب آیا کلام کے ذریعے، جو خدا کے کلام کو سنتا ہے، جو خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے وہ غالب آتا ہے۔ تو خدا کا کلام ہمارے لیے ہتھیار ہے شیطان کا مقابلہ کرنے میں، آزمائشوں کا مقابلہ کرنے میں۔ اس لیے خدا کا کلام پڑھنے والا، سنانے والا اور سننے والا مبارک ہے، کیونکہ خدا کا کلام ایک روحانی ہتھیار ہے شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو مسیح خداوند نے تمام آزمائشوں کا جواب جو ہے وہ کلام سے دیا ہے، کلام سے دیا ہے۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ غالب کیسے آئیں گے؟ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ دھوکہ نہیں دینا، بے ایمانی نہیں کرنا، بگانے مال کا لالچ نہیں کرنا، جو چیز ہے ہی نہیں اس کا لالچ نہ کرے، خدا خود انتظام کرے گا، جس نے زندگی دی ہے وہ انتظام بھی کرے گا۔ ہم صرف ویٹ کریں، انتظار کریں، انتظار کریں، ویٹ کریں، ویٹ کریں، بھروسہ رکھیں،
تو خدا ہمیں مہیا کرے گا۔ آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا، یہ ہمارے ایمان کی پرکھ ہوتی ہے۔ ساری شان و شوکت دکھائی، کہا یہ سارا کچھ تیرا ہوگا، مجھے سجدہ کر، سارا کچھ تیرا ہو جائے گا۔ مسیح خدا نے کہا کہ تو خدا اپنے خدا کو ہی سجدہ کر۔ 10 حکموں میں بھی صرف خدا کو سجدہ کرنا ہے، خدا پر ایمان، خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں شہرت، تو ہم نے جذبات میں آ کر جواب نہیں دینا، ہم اختیار کے پیچھے نہ بھاگیں، ہم شہرت کے پیچھے نہ بھاگیں۔ وہ بائبل میں لکھا ہے کہ عزت اور اختیار خدا کی طرف سے ہے، خدا خود دے گا۔ اور یہاں پر یہ ساری شان و شوکت، شہرت آپ کو دے دوں گا۔ تو انسان اختیار کے لیے، فیم کے لیے آزمائش میں گر جاتا ہے، کوئی گل نہیں، عہدہ مل جائے گا، شہرت مل جائے گی، نام بڑا ہو جائے گا، نہیں، غلط طریقے سے اختیار نہیں لینا، غلط طریقے سے شہرت نہیں لینی، یہ آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، تیرے پاک کلام میں لکھا ہے، پاک کلام میں لکھا ہے۔ 91 زبور جو شیطان بھی کلام نو جانتا ہے، 91 زبور چ لکھا ہے کہ خدا اپنے فرشتہ نو کلے گا، تینوں ہتھاں تے چک لین گے، چوٹ نہیں لگے گی۔ کلام شیطان بھی جانتا ہے۔ تو اسی بھی کدی کدی آنے وہ سر تسی کر سکتے ہو، تواڈے کوئی اختیار ہے، تسی کر لینا ہے۔ اسی کدی جذباتی نہ ہوئیے، بہان واسطے ہاں جی ویکھا جی میں کر لینا، سر تواڈے نہیں ہونا ہے، تواڈے ذریعے ہونا ہے۔ ہاں تھوڑا جا کسی نے اور زیادہ اباریا، تعریف کی، اسے کہا ٹھیک ہے، غلط کام نو بھی کر دیں گے۔ اختیار کا غلط استعمال نہیں کرنا، جذباتی نہیں ہونا۔ خدا نے اختیار دیتا ہے، خدا دے کماں واسطے دیتا ہے، اپنی پرسنل ذات دی شہرت واسطے نہیں دیتا۔ نہ دیتا ہے، اختیار دیتا ہے تے پرسنل ذات دی شہرت واسطے نہیں دیتا۔ جو کچھ کرو خدا کے لیے کرو، یہ جان کے خدا کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کے لیے۔ اختیار دیتا، لو جی ویکھا رہے میرا اختیار، ویکھا رہے میری گل بات، میرے تعلقات کرا دیتا نا میں، غلط استعمال نہ کریے۔ سر تسی کر تواڈے بڑے تعلقات، سر تسا کرا دینا، سر ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ تو اسی کدی بھی جذبات دے وچ نہ آزمائش چ پورا اترنا ہمیشہ۔ مسیح خداوند بھی اختیار تھا، خدا کا بیٹا تھا، مگر اس نے باپ کی مرضی کو ابلیت دی۔ اس نے کہا ہاں میں دکھا سکتا ہوں، دیکھنا روٹیاں، پتھر روٹیاں بھی بن جان گیاں، ہیکل کے کنگرے سے نیچے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، فرشتے آ جان گے، دکھاؤں گا میں، دیکھنا فرشتے آ گئے نا کہ نہیں۔ نہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہیں کیا، غلط استعمال نہیں کیا، کر سکتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا دکھانے کے لیے، دیکھا پتہ چل گیا میرے کو کتنی طاقت اختیار ہے، نہیں، یہ نہیں دکھانے کے لیے کہ میں بہان واسطے نہیں بلکہ بہتری کے لیے کروں، جو ملا ہے اس کو بہتری کے لیے کروں، دوسروں کو دکھانے کے لیے دیکھیں میں کر دیتا ہی۔ تو ہم ان میں آزمائشوں میں جذباتی نہیں ہونا، وہ کریں جو درست ہے، جو راست ہے، اور جو سب کی بہتری کے لیے اپنی ذات، اس میں خدا خوش ہوگا، میں نہیں۔ اگر وہ ہیکل کنگرے سے گرا دیتا یا پتھروں کو روٹیاں بنا دیتا تو اس نے کیا کیا؟ شیطان کو کہا کہ دیکھ لیا نا، دکھاوا ہے، اس کو دکھایا ہے، میں کر سکتا تھا، مگر نہیں، اس میں جو باپ چاہتا ہے وہ کرنا ہے، مجھے جو باپ کہتا ہے وہ کرنا ہے۔ تو ہمیں بھی زندگی میں کہ خدا باپ کی کیا مرضی ہے، خدا کیا چاہتا ہے وہ کروں، یہ نہیں دکھانے کے لیے دیکھا میں کر سکتا ہوں، کر لوں گا میں۔ تو آزمائشوں میں اپنی ذات شروع بلکہ خدا کی مرضی کو دیں، خدا کو پہلے جگہ دیں، اپنی ذات کو نہیں۔ اگر وہ کہے گا یہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، تو صرف بہانوا سے کہ ہاں دیکھا جی میں کر دیتا، نہیں، بلکہ اس لیے کریں کہ اس میں یہی خدا کی مرضی ہے، خدا یہ چاہتا ہے، یہ بہتری کے لیے ہے، یہ میں اپنی ذات کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے، دوسروں کی بہتری کے لیے وہ کروں۔ تو آئیں روزوں کے ان ایام میں
आजमाइशें तो आएंगी, पैसे की हो सकती है, लालच की हो सकती है, चीज़ों की हो सकती है, ज़मीन की हो सकती है, तो हम हमेशा आजमाइशों में साबित कदम रहें, खुदा पर भरोसा रखें कि खुदा की मर्ज़ी को अवलियत दें, साबित कदम रहें ताकि ज़िंदगी का तजर्बा करें। ये हमारे ईमान के फर्क है कि खुदा च बंदा कितना मजबूत है, खुदा ना कितना जुड़िया है, खुदा का कितना है। जो आजमाइश पूरा उतरता है उत्थों पता लगता है खुदा के नाल कितना जुड़िया, खुदा का कितना। जो आजमाइश डिग पैंदा वो कमज़ोर, जो खुदा के नाल मजबूत रहिंदा आजमाइश के काबू। तो आजमाइश के काबू पाने वास्ते सानू हमेशा याद रखो कलाम के जरिए, कलाम ना असी दुआ के नाल, कलाम के नाल, यसू मसीह नाल, खुदा नाल जुड़े रहांगे तो फिर आजमाइशा के गाल खुदा नाल जुड़े ही रहांगे, फिर आजमाइशी डिगते रहांगे, गलतियां होंदियां रहनगियां, आजमाइशा च कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये जो भी खुदा सरफराजी वक्त आजमाइश भी उदों आती जी। मसीह खुदावन ने इस वाक़े तो पहला बपतिस्मा लिया तो आसमान तो बाद ये मेरा प्यारा बेटा, इज्जत मिली है ना, बरकत मिली है, तो शैतान फिर आजमाइश भी लिया। साड़ी जिंदगी जो इज्जत मिलती है, सरफराजी मिलती है, बरकत मिलती है, बुलंदी मिलती है, आजमाइश उदों आती है। खुदा खुश सी, बाप बेटे तो खुश, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, उस तो बाद आजमाइशा आ गई वाकया है। इस तरह साड़ी जिंदगी भी जो इंसान को सरफराजी मिलती है ना, आजमाइश आदि ने कि हुण मैं खुदा ने मैंने बरकत दी है तो मैं दूसरों को किमें प्यार करना है, भैन भरावां नूं भुलना तो नहीं, अपने भुलना तो नहीं, वड्डा बन गया वा कि हुण मैं अपने आप को वड्डा ही बनावां, सब के सामने बहावां नहीं। उस वक्त मैं किस तरह का रहना है, अपना रवैया किस तरह का रखना है। क्या मैंने बरकत मिली है तो मेरे रवैये की तब्दीली तो नहीं आई, आजमाइश है, आजमाइश है। इस वास्ते जो भी बरकत मिलती है नाल आजमाइश आती है। तो ऐसा देखना है कि जो आजमाइश मिली है, एग्जाम के बच्चे पास पेपर दे रहे हैं जी, मैं पास हो गया, फस्ट आ गया, जिहदे फस्ट नहीं आया गए मैं उन्होंने रवैया किस तरह, क्या उन्होंने भी हिम्मत देनी है या उन्होंने कहना तुसी तो आ ही ना हो सकते, नहीं, फिर मेरा रवैया किस तरह का होना चाहिए। जो कामयाबी मिलनी है कि नाल दे बंदे ना भी प्यार खाना, कोई गल नहीं, तू भी कर सकना है, हो सकता अगली बार मेहनत करे तो आ जाए, कोई गल नहीं, हो जाएगा। या कहना कि नहीं नहीं तेरू तो पढ़ दिन कमा तू नहीं आ सकता, नहीं, कामयाबी मिलनी है तो दूसरों के नाल साडा रवैया करें, भावें वो किसी कारोबार च कामयाबी होवे, भावें पैसों च कामयाबी होवे, भावें ओहदे च कामयाबी होवे, ते भावें पेपरां च कामयाबी होवे, जिथे भी कामयाबी होवे असीं दूसरों के नाल अच्छा रवैया ही रखना है। अपने आप को बहुत ज़्यादा जरा वो अपना रवैया नहीं बदलना, रवैया नहीं, वो तो आजमाइश होनी है कि हुण बंदा प्यार किस तरह वहांदा है। तो भाई जिहड़ा इंसान जिन्ना अपने आप को नीवा करता है, खुदा और ज़्यादा उन्हें बुलंद करता है। कामयाब होकर भी बंदा नीवा है तो वह खुदा नूं और ज़्यादा बुलंद करता है कि बंदे नूं इन्नी खुदा ने बरकत दी, फिर भी इन्नी हलीमी है, हर एक नूं प्यार ना मिलता है, गल करने का अंदाज बड़ा अच्छा है, खुदा ने और बरकत दें, क्योंकि जिन्ना इन्हूं फल लग्या ना ये उन्ना झुकिया है। जिन्ना फल लगे मगरूर नहीं होना, गरूर नहीं करना, उन्ना झुकोगे फल और लगेगा, जिन्ना गरूर आ जाएगा तानी टुट जाएगी, तो झुकोगे तो और ज़्यादा खुदा बरकत देगा। मसीह खुदा उन्हें मसीह लेना।